اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، بس تو مجھے یہ دکھا دے کہ تو مار کے زندہ کیسے کر؟ جواب کیا ہے؟ قالا اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں؟ ارے بابا، کسی کو ایمان کے بغیر رسالت مل سکتی ہے، نبوت مل سکتی ہے؟ اللہ بھی جانتا ہے کہ ایمان ہے، مگر کبھی کبھی سوال استفہام کیا جاتا ہے استعجاب کے ساتھ کہ ابراہیم جانتے ہو؟ پھر بھی یہ سوال؟ ابراہیم معلوم ہے کہ مار کے زندہ کر دوں گا، پھر بھی یہ سوال؟ لیکن جناب ابراہیم فرماتے ہیں قالا بھلا، پروردگار ایمان ہے، کیوں نہیں ایمان ہے؟ ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب چاہتا۔ کیا مطلب اطمینان قلب کا؟ یعنی مشاہدہ کرنا چاہتا، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا، یقین ہے، بالکل یقین ہے کہ تم مار کے زندہ کرے گا، مگر نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن ہے نا، حدیث تو نہیں ہے، ادھر ادھر سے تو میں نہیں لایا، قصص انبیاء میں جو تشریحات دی وہ تو نہیں لایا، وہی ہے نا بات۔ تو اللہ نے یہ خواہش پوری کی یا نہیں کی؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ کی نا، کی کہا پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے مار کے زندہ کرے گا؟ یعنی منظر دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھے؟ تو اللہ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اچھا ابراہیم، 4 مختلف پرندے لیجئے، انہیں ذبح کر دیجئے، وہ آپس میں ان کا گوشت پرور سب خلط ملط کر دیجئے، ملا دیا، سب کو گوند دیا آٹے کی طرح، جب ان کے 4 حصے کیجئے، مختلف تیلوں پہ رکھ دیجئے، رکھ دیا، ہو گیا نا یہاں تک؟ اب جب یہ رکھ چکے تو اب اللہ نے کہا اے ابراہیم، فرمایا اللہ نے کہا اے ابراہیم آواز دو۔ کس سے کہا؟ ابراہیم سے۔ بھائی سوال ہے، جناب ابراہیم نے تو کہا تھا کہ اے اللہ تو دکھا دے، ایسے میں تھوڑے آپ کو آگے جانے دوں گا۔ جناب ابراہیم نے تو یہ کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ اللہ تو دکھا دے کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم آواز دو، ابراہیم تم آواز دو۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ اپنے خلیل کو اعزاز دینا چاہتا ہے، انعام دینا چاہتا ہے، مقام دینا چاہتا ہے۔ ابراہیم ہم زندہ کریں گے، لیکن اعزاز تمہیں دیتے ہیں، تم آواز دو، آواز تم دو گے، تمہاری آواز میں مردے کو زندہ کرنے کی تاثیر میں دے دوں گا۔ ابراہیم آواز دو، آواز دو، یہی ہے نا؟ ابراہیم آواز دو، ابراہیم آواز دو، آپ آواز دیں گے، زندہ میں کر دوں گا۔ بتا رہا ہے اللہ کہ جنہیں میں یہ ولایت دوں، یہ قوت دوں، اس پہ تعجب نہ کرنا۔ بِإِذْنِ ربی، بِإِذْنِ ربی، سب اللہ کے حکم سے ہے، ہر امر اللہ کے حکم سے۔ لیکن نہیں، میں تو کچھ اور کہنا چاہتا، یہ تو جملہ معترضہ تھا۔ تو ہوا ایسا، جناب ابراہیم نے دیکھنے کی خواہش کی، اللہ نے دکھایا نا۔ اب آئیے، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی پوری توجہ سے سنیں اس بات کو۔ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے نا، اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات۔ سبحان کے جتنے ترجمے کیے گئے وہ سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں، اور سارے ترجمے اس لیے کیے کہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ سبحان کا یہ معنی نہیں یہ معنی تھا۔ بابا جو معنی لو، میں نے 5 ترجمے رکھ دیے۔ سبحان الذی، بابرکت ہے وہ ذات، سبحان الذی، بے عیب ہے وہ ذات، سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، لائق تسبیح ہے وہ ذات۔ کون لائق تسبیح؟ ارے کیا مقام ہے
کہ اللہ خود اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. لائق تسبیح ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں. کیوں؟ تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے. کوئی ایک ضعیف روایت بھی بتا دے کہ کہیں رسول نے کہا ہو اے اللہ مجھے آسمانوں کی سیر کرا، اے اللہ مجھے معراج کرا، اے اللہ مجھے نشانیاں دکھا، تو وہ خلیل جو دیکھنے کی خواہش کرے، یہ حبیب جسے دکھا کے اللہ اپنی تسبیح بیان کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ کون ہے حبیب جسے اللہ دکھانے کے بعد اپنی تسبیح بیان کرتا ہے؟ کہیں کوئی کہہ نہیں سکتا. کوئی ضعیف روایت بھی کسی مکتب میں نہیں کہ کہیں رسول نے کہا ہو کہ مجھے دکھا دے. اللہ خود مہمان بنا رہا ہے. اور میرے دوستو دیکھو یہ ناانصافی نہ کیا کرو کہ کہہ دو کہ خواب میں ہوئی. قرآن میں جس نبی نے خواب دیکھا اللہ نے اسے خواب کہا یا نہیں کہا؟ کہا یا نہیں کہا؟ جناب یوسف نے خواب دیکھا تو قرآن نے خواب ہی کہا نا. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، اللہ نے خواب کہا یا نہیں کہا؟ قد صدقت الرؤیا ہے کہ نہیں؟ تو جہاں جس نبی نے خواب دیکھا اللہ نے خواب کہا. یہ اعتراض رسول کی معراج میں نہیں کرتے وہ نادان دوست، بلکہ یہ اعتراض تو اللہ کی قدرت میں ہوا، کیونکہ اللہ اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے. بے ہے وہ ذات، وہ قادر ہے کیا اس کی قدرت میں نہیں کہ اپنے محبوب کو وجہ تخلیق کائنات کو وجہ بقائے عالمین رحمت اللہ. کوئی اور نبی رحمت للعالمین ہے؟ کوئی اور رسول ہے؟ کوئی اور پیغمبر ہے؟ ارے ذرا قرآن کا اسلوب تو دیکھیے بیان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب ہے کہ نہیں؟ کچھ اور ہے؟ ساری تعریف ہے. کوئی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ نہیں نا. اس لیے تو الحمد کہا کہ تم کیا کرو گے؟ تعریف. الحمد کہہ دیا کرو. یعنی جو بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ سب اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، رب ہے نا. ہر نبی کے لیے فرمایا ہم نے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، موسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف، جناب موسیٰ کو. ہر نبی کو ایک خاص زمانے اور مکان میں بھیجا. ہمیں ایمان رکھنا ہے لیکن ان کی شریعت ہمیں تھوڑی معلوم، اور نہ پڑھنا ہم پر واجب ہے. ہم پہ تو اسلام کی شریعت پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا. ایمان سب پہ رکھنا ہے لیکن ایک مخصوص زمانے کے لیے تھے نا، ایک مخصوص زمان و مکان کے لیے ہر پیغمبر ہر نبی آئے. توجہ سے بہت مختصر نتیجہ دوں گا اور جلدی سے دوں گا. لیکن جب اپنے حبیب کی بات آئی تو کیا کہا؟ میں نے حجاز کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا، میں نے عربوں کا پیغمبر بنا کے بھیجا، میں نے بنی ہاشم کا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، میں نے بنی عبد المطلب کا پیغمبر بنا کے بھیجا. نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. پہلے عالمین کا سمجھو پھر رسول کی رسالت سمجھ میں آئے گی. وہاں
اگرچہ کہ موضوع پورے عشرے کا تھا، مجھے بڑی مشکل سے میں سمیٹ رہا ہوں بیان کو. سونیا کون رحمت اللہ؟ خدا کا رسول رحمت اللہ. رحمت کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے رحمت کا؟ پوچھیے کسی سے. ہم الحمدللہ مساجد پہ اکثر یہ دعا لکھتے ہیں، اچھی باتیں لکھنا چاہیے دروازے پہ. کیا لکھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت. اے اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا ان دعا پڑھنے والوں سے سوال کیجئے کہ بھئی یہ کیا کون سی رحمت مانگ رہے ہیں؟ سوچ میں پڑ جائے گا کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو وہ تو جب بارش ہو جائے جب بھی پڑھنا. جب مسجد میں داخل ہوتا ہے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ پڑھ رہا ہے نا، سامنے لکھی بھی ہے. جس کو اولاد نہیں کی اولاد مل گئی پھر بھی پڑھ رہا ہے. جو نعمت ملے، نوکری مل گئی، افسر بن گیا، وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، جو بن جائے، بنے نہیں بنے دعا تو ہے نا. بس جو اہل علم ہوگا وہ جواب دے گا صحیح. عام حادثات تو کہے گا بھیا پتہ نہیں جو بھی ہے بس وہی مانگ رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا، یہ حقیقت ہے نا. یہ بھائی سادہ آدمی بیچارہ کہے گا بابا جو بھی اللہ کی رحمت ہے جس چیز میں بھی ہے وہ مانگ رہا ہوں. یہ بھی سوال جواب بڑا صحیح ہے کہ جس چیز میں بھی اللہ کی رحمت ہے وہ مانگ رہا ہوں. اس سادگی میں بھی ایک فلسفہ ہے. جس چیز میں بھی، ابھی میں بتاؤں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی رحمت کیسے کار فرما ہے. جس چیز میں اللہ کی رحمت ہے بھائی میں تو مانگ رہا ہوں. مجھے کیا پتا، اہل علم جواب دے گا سوچنے کے بعد. دے گا نہیں، رحمت سے مراد ہے رحمت مطلقہ. یعنی رحمت مطلقہ علی الاطلاق. علی الاطلاق کا نتیجہ وہی نکالے گا جو ایک سادہ آدمی نے دیا کہ جس شے میں اللہ کی رحمت ہے. جس شے میں تو اب ڈھونڈو کہ علی الاطلاق رحمت کون ہے کائنات میں؟ اللہ ہے رب العالمین. جب رحمتوں کو تلاش کرتے ہوئے چلو گے آخری منزل کون سی آئے گی؟ رحمت اللہ. یعنی سارے عالمین کے لیے علی الاطلاق ایک ہی رحمت ہے، وہ ہے محمد عربی. اس کے آگے کوئی رحمت کا درجہ نہیں. تو پھر پڑھو دعا، پھر پڑھو دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتی. اے اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ارے رحمت تلاش کر لو، دروازہ خود ہی مل جائے گا. رحمت ڈھونڈ لو، رحمت تلاش کر لو. پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، دروازہ خود پتا چل جائے گا کہ اس کا دروازہ ہے کون. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ لڑنے والی باتیں نہیں. یہ شاعر اللہ نہیں ہے. نہ سمجھنا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حسن حسین شاعر اللہ، محمد عربی شاعر اللہ، دختر رسول فاطمہ شاعر اللہ، قوت بازو شیر خدا رسول کا قوت بازو علی شاعر نہیں. ارے زمزم شاعر اللہ ہے، اسماعیل نہیں. صفا مروہ شاعر اللہ ہے، جناب حاجرہ نہیں. یعنی جناب حاجرہ وہ ہے جن کے قدموں سے شاعر اللہ پیدا ہوئے. اسماعیل وہ جس کے قدموں سے شاعر اللہ پیدا ہوئے. تو یہ حسن حسین علی فاطمہ یہ شاعر اللہ نہیں، یہ وہ ہیں جن کے قدموں سے شاعر اللہ پیدا ہوتے ہیں. ابھی ثابت کر دیتا ہوں آپ کو منزل پہ لانے سے پہلے. ابھی تو آنے کے بہت موضوع باقی ہے، لیکن بتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو. اتنی بلند آواز سے آخری فرد تک ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ وسلم. سمجھ میں آئی بات؟ بس منزل کی طرف لا رہا ہوں. یہ قربانی کا جانور کیوں شاعر اللہ؟ وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ. اس قربانی کے جانور کو ہم نے تمہارے لیے
شاعر اللہ میں سے قرار دیا. کس کی یاد میں؟ ایک مینڈھا آیا جنت سے بھیجا اللہ نے، جو جناب اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بن گیا. ایسا ہی ہوا نا. اللہ نے اس مینڈھے کی یادگار قائم کرنے کا حکم دیا یا نہیں؟ دیا نا.